السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ اور بإذن اللہ یہ دونوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، قرآن میں اس کا استعمال کیسے ہوا ہے اور ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، آج میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمجھا سکوں۔ اس کی ایک عام مثال پہلے میں آپ کو عام عربی کے ایک جملے سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انشاءاللہ کب کہنا چاہیے، بإذن اللہ کب کہنا چاہیے۔ جیسے اللہ مجھے صحت دے، اگر میں بیمار ہوں تو اگر میں کہوں گا اذهب الى الطبیب انشاءاللہ، اليوم اذهب الى الطبیب انشاءاللہ، آج میں انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ آج میں جاؤں گا، یہ میرا ارادہ ہے، آج میں جاؤں گا، یہ میرا ارادہ ہے، اس لیے میں نے اس کو انشاءاللہ کہا۔ وَبِإِذْنِ اللَّهِ يَشْفِينِي، اور اللہ مجھے اپنے حکم سے میری شفا دے گا، شفا عطا کرے گا۔ تو یہاں پر بِإِذْنِ اللہ جو ہے یہ میرے حق میں نہیں ہے، میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے کی قوت طاقت اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر ہے۔ تو یہاں کہیں گے بِإِذْنِ اللَّهِ يَشْفِينِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے مجھے شفا عطا ہوگی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اذن اللہ کا تعلق وہ معاملہ جو اللہ کے قدرت میں ہے اور جو اللہ کے ذمے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کر سکتا ہے، بندہ یا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے، وہاں بِإِذْنِ اللہ کہیں گے۔ اب قرآن کی آیتوں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ پر گفتگو کریں گے۔ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ صابرا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنا خود کنٹرول تھا، یہ بات ان کے اندر اس کی صلاحیت تھی، تو انہوں نے اپنے طور سے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، کیونکہ اس کی طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ تو انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے لیے کہا گیا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ مصر کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت ان کے پاس موجود تھی، اس لیے یہاں پر کہا کہ تم امن کے ساتھ مصر میں شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان کے پاس استطاعت تھی، وہ ایسا کر سکتے تھے، اس لیے یہاں پر انشاءاللہ استعمال کیا گیا۔ لیکن وہاں جہاں پر بِإِذْنِ اللہ کہا گیا ہے، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی نازل کرتا ہے، وحی بھیجتا ہے۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر وحی نازل نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر انشاءاللہ کا استعمال نہیں ہوا ہے، بِإِذْنِ اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اپنے آپ نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ وحی بھیجتا ہے۔ تو یہاں پر إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہا گیا ہے کہ يَأْتِ بِآيَةٍ، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وحی اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور یہ وحی کا بھیجنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے حکم سے جو چیز ہوتی ہے وہاں پر ہم بِإِذْنِ اللہ کہیں گے، اور جو ہماری قدرت میں ہے اس کو ہم انشاءاللہ کہیں گے۔ لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کے اندر ہم کو یہاں انشاءاللہ ہونا چاہیے ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بِإِذْنِ اللہ ہے۔ ذرا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بِإِذْنِ اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر انشاءاللہ نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ دونوں جماعتوں کی
اپنی قدرت تھی، ان کی اپنی حیثیت کے مطابق لڑائی تھی، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بِإِذْنِ اللہ اس لیے استعمال کیا کہ عموماً چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ وہاں پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو، وہ اسباب ان کے پاس مہیا نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی مدد اور خصوصی ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی غیب سے مدد کی، اس کی رحمت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، اس لحاظ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور یہاں پر بھی بِإِذْنِ اللہ اسی لیے لایا گیا۔ اسی بات پر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔